ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کو لوگ مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے. فرمایا کیا بات ہو گئی, اسے کیوں مار رہے ہو, کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس نے گناہ کیا ہے, اس نے گناہ کیا ہے. حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا ہے, لیکن تم اگر اپنے بھائی کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھو گے تو کیا اس کو تم مارو گے یا اسے گڑھے سے نکالو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ابو درداء ہم ضرور اس کو گڑھے سے نکالیں گے. فرمایا بس گناہ کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے. میرے دوستو عزیزو, امت جتنی منکرات میں پڑی ہوئی ہے, دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا, بس یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے, کیونکہ یہی عین دعوت ہے. جیسے میں نے عرض کیا, امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قول وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ تم خیر امت ہو نہیں سکتے اور تم افضل امت ہو نہیں سکتے جب تک تم لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں نہ لے آؤ, تم افضل امت نہیں ہو سکتے. میں نے عرض کیا کہ ہماری تبلیغ میں, ہمارے یہاں تبلیغ میں گشت کے 3 موضوع ہیں. گشت کے 3 موضوع ہیں. امت کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. تو صحابہ خود فرماتے ہیں ان کا عمل بدلا رہا ہے کہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے, ایمان کی تکمیل اور ایمان میں زیادتی کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ آج تو گشت کا ارادہ نہیں ہے, آج تو گشت کا ارادہ ہی نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یوں کہہ رہا ہے کہ آج تو مجھے ایمان کی تکمیل کی ضرورت نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اگر ہم نے اس گشت کو تبلیغی تنظیم کا پروگرام سمجھا تو کبھی بھی ہمارے دل میں اس کی وہ اہمیت پیدا نہیں ہوگی جو اس کا حق ادا کرا دے. حالانکہ گشت اور ملاقاتیں ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں. گشت اور ملاقاتیں ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں. گشت اور ملاقاتیں ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں, کیونکہ امر معروف اور نہی منکر یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہمارے گشت کا پہلا موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر انہوں کے ماحول سے نکالا جائے, اور ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جمع کیا جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے اور یہی صحابہ کرام کے گشت کا موضوع ہے. یہی صحابہ گشت کا موضوع ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اگر ہمارے سارے کام کرنے والے اور بیانات اور مذاکرے کرنے والے اگر وہ اپنے ممبر سے مجمع کو اس سطح پر نہیں لاتے کہ بھئی گشت ایمان کی تکمیل کے لیے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ امت میں اس گشت کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی. میں آپ سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں, جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے. جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے, جو اہمیت اسلام میں سن رہے تھے, جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے, جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. ہم ابھی اس گشت کو
ایک اپنی طبیعت کی چاہت یا حالات اور فرصت کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں، موقع محل دیکھ کر، فرصت دیکھ کر گشت کر لیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا لازمی ضروری کام نہیں ہے جس کے نہ کرنے پر کوئی عذاب ہو یا جس کے چھوڑ دینے پر کوئی گناہ ہو۔ حالانکہ میں عرض کر چکا کہ جو درجہ ایمان کا ہے وہ اس درجے پر گشت کو لاؤ، جو درجہ ایمان کا ہے، جو اہمیت ایمان کی ہے، اس درجے پر گشت کو لاؤ، اس درجے پر گشت کو اس درجے پر لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا گشت ایمان کی تکمیل کے لیے ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کا گشت ایمان کی تکمیل کے لیے ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمانا کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں پر اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ بس اتنی بات کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ تبلیغ میں جو گشت ہے وہ صحابہ کرام کی صحابہ سے ملاقاتیں کر کے انہیں ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا، یہ ان کی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، اور یہی ہمارے اور امت کے قیامت تک ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ گشت اور ملاقاتیں اور فرد کی خوشامد کر کے اس کو اس کے ماحول سے نکالنا یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ یہ تھا مطلب قرآن کی اس آیت کا کہ تمہارا ایمان میں کمال جب پیدا ہوگا جب تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ میں یہ دیکھ رہا کہ امر معروف و نہی منکر یہ دونوں فریضے صحابہ کرام کے عملی محنت سے بھی ہٹ گئے، اور اس زمانے میں لوگ مختلف آلات اور ذرائع سے دین کی باتوں کے پھیلانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے امر معروف کا فریضہ ادا کر دیا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں جیسے معروف و نہی منکر کا فریضہ ہے ایسے نماز کا بھی فریضہ ہے، جس طرح لوگ امر معروف و نہی منکر کے فریضے کو خارجی آلات کے ذریعے سے پھیلانے کو اپنی ذمہ داری کا ادا کرنا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم کسی اخبار یا رسالے میں یا کسی مختلف قسم کے چینلوں، مختلف قسم کے آلات اور ذرائع کے